الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی، نوید اے امت سلطان بطحا شب بارات آئی۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم الرسول دانائے سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو حق سچ بولنے اور حق سچ پر عمل کرنے اور حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کی مبارک رات کسی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں، یہ شب بارات ہے، نجات کی رات ہے، جہنم سے بچنے کی رات ہے، معافی کی اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سنیے سرکار کا فرمان۔ خود حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک بکری کا ایک عضو ہی لے لیجئے تو اس کے بال احاطہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ کوئی شخص بکری کے ایک عضو پر جتنے بال ہیں وہ نہیں گن سکتا، تو ایک پوری بکری میں کتنے بال ہوں گے۔ اور وہ قبیلہ بنو کلب جس کی بکریاں بھی احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تھی، جس کی بکریاں بھی نہیں گنی جا سکتی تھی، تو ان تمام بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے سرکار کے اس فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ سے لو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اللہ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ مسند امام احمد میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ماہ شعبان سے غافل ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آرام فرما تھے کہ اچانک رات کے وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے۔ میں نے جب دیکھا تو میں پریشان ہوئی کہ شاید حضور کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو اچانک آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں
اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو جب میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ برکت والی رات ہے، یہ شب برات ہے، اس میں اللہ رب العالمین گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آگ سے بچنے کی رات ہے، اس میں آتش بازی نہیں کرنی چاہیے، پٹاخے وغیرہ جو بچے بجاتے ہیں انہیں روکنا چاہیے۔ تو اس میں سب لوگ برابر کے گناہ کے شریک ہیں، جو پیسے دیتا ہے، جو لیتا ہے، جو پٹاخے بیچتا ہے، جو رکھتا ہے، جو بناتا ہے، سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو روکنا چاہیے کہ یہ برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، یہ کفار کی اور مسلمانوں کے جو مخالف ہیں ان کی یہ سازش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ کسی اور کام میں مگن کیا جائے اور مصروف کیا جائے تاکہ یہ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں اور اس رات ان کی مغفرت نہ ہو پائے۔ حالانکہ اس رات اللہ رب العالمین کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ رب العالمین کی 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ رحمت کے دروازے ساری رات کھلے رہتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ آوازیں دیتے ہیں، رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت چاہنے والا تو اسے رحمت سے نوازا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تو اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار تو اس کے رزق میں برکت عطا کی جائے۔ تو اس طرح ساری رات جو ہے اللہ کی رحمت آوازیں بلند کر کر کے بندوں کو پکارتی ہے، لیکن وہ شخص بد نصیب ہیں جو اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو اس رات میں مکمل شب بیداری کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس رات میں اگر کوئی 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ نزہۃ المجالس صفحہ 133 پر بہت ہی خوبصورت واقعہ مرقوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک پتھر پر پڑی، بہت سفید پتھر اور بہت ہی خوبصورت پتھر تھا۔ اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھنے کھڑے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ذرا آگے آئیے، میں اس سے بھی بڑی عجیب چیز تمہیں نہ دکھاؤں؟ تو میں نے عرض کی جی یا اللہ ضرور دکھائیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ پتھر پھٹا تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس پتھر کے اندر سے ایک سفید ریش والے بزرگ نمودار ہوئے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا کہ جیسے ہی سلام پھیریں تو ان سے کوئی بات چیت کی جائے۔ تو آپ نے انتظار کیا، جب اس بزرگ نے سلام پھیرا تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ سلام و دعا کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اور میں یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ پتھر کے اندر موجود گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہر وقت اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں اور رزق کہاں سے ملتا ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے رزق بھی دیتا ہے، یہاں پر پتھر کے اندر ہی اللہ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے اور میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ بندہ تو پھر ہم سب پر سبقت لے جائے گا، یہ تو بہت بڑا نیک، عابد اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار ہے، یہ تو سب سے جیت جائے گا، اس سے بڑا تو کوئی نیک و کار نہیں ہوگا جسے 400 سال ہو گئے اور کوئی گناہ نہیں کیا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اس کی عبادت کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، بلکہ تمہارے بعد میرے آخری نبی میرے محبوب تشریف لائیں گے، ان کی جو امت ہوگی میں انہیں ایک رات عطا فرماؤں گا جس کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں اگر میرے محبوب کا کوئی امتی 2 نفل پڑھ لے گا تو ان کے 2 نفل ایک طرف اور اس کی ساری عمر کی عبادت ایک طرف۔
یعنی سرکار کا جو امتی شب برات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو فرمایا اس کو اس کی 400 سالہ عبادت بے ریا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کرنا اس رات میں کثرت سے توبہ و استغفار کرنی ہے، درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جتنا بھی مانگو اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ 15 شعبان کی رات کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 115 پر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی رات کو قیام کرنا اور اس کے دن کو روزہ رکھنا اور رات میں قبرستان کی زیارت کرنا، یہ 3 کام جو ہیں یہ سرکار کی سنت ہیں۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ سرکار کی سنت ادا کرتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اعمال نامے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے، کسے مرنا ہے، کسے زندہ رہنا ہے، کسے بیمار ہونا ہے، کسے شفا یاب ہونا ہے، کسے کون سی مصیبت پہنچے گی، کسے کون سی راحت پہنچے گی، کسے کون سی نعمت ملے گی، کسے اولاد ملے گی، یہ سب کچھ، کسے مرنا ہے، کسے زندہ رہنا ہے، یہ سب کچھ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس رات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عبادت میں گزارا جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماہ شعبان جب آتا تو آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہے وہ اس مہینے میں رکھا کرتے، تو اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری تقدیر کا فیصلہ ہو، جب میری تقدیر لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عام مغفرت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سب گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو مشرک ہیں اور کاہن اور نجومی اور ماں باپ کے نافرمان، جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں اور ناجائز مال لے کر اور دوسروں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے والے ہیں، دنیاوی عداوت کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، تکبر کرنے والا، کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا، جادو کرنے والا اور جادوگر کے پاس جانے والا، فرمایا یہ ایسے شخص ہیں جن کو اللہ رب العالمین ایسی مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشتا، یعنی وہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو پاتی۔